بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر سلطنت بھی عطا فرمائی تاکہ آپ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں قوتوں کے ساتھ معاشرہ انسانی میں فتنہ و فساد پھیلانے والی شر کی طاقتوں سے نبرد آزما ہو سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، مگر آپ کے علم و ملک و نبوت اور خلافت کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ آپ علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے اور آپ علیہ السلام نے 750 سال تک تمام اہل دنیا، جن و انس اور چرند پرند پر حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ روح البیان کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی حکومت 750 سال ذکر کی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور ان کے علم کے تابع بنا دیا گیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر قیلولہ کرتے، اسی طرح شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی چھاونی 100 فرسخ میں تھی، ان میں سے 25 فرسخ جنوں کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ دیگر جانوروں کے لیے تھے۔ آپ کے لیے لکڑی کے تخت پر 100 گھر تھے جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر تھیں۔ آپ تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی۔ بس ایک دن آپ زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے، اور وہ اس طرح کہ مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا، ہوا اسے آپ کے پاس لے کر آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ براندام ہو گئی اور اپنے اراکین سے یہ کہا کہ اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ و تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑا ہوا تاج مہا ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم اپنے تحفے
پر خوش ہوتے ہو پلٹ جا ان کی طرف، تو ضرور ہم ان پر وہ اپنا لشکر لائیں جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں۔ تخت بلقیس کیا تھا اور کس طرح آیا؟ ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ و طائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو؟ ایک بڑا جن بولا، میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے اللہ کی عطا کردہ قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں لے آئے، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے سے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا، بے شک یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ کیجئے، اور ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔